بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولي والصلاة لنبي محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1860 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 7 اور 8. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، قرآنًا عربیّا، عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مکے والوں کو، ومن، اور ان کو جو حولہا، اس کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، فریقن، ایک گروہ، فی الجنہ، جنت میں ہوگا، و فریقن، اور ایک گروہ، فی السعیر، بھڑکنے والی آگ میں. ولو شاء، اور اگر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجعلہم، تو یقیناً کر دیتا ان کو، امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن یدخل، لیکن وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور ظالم، ما نہیں ہے ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ ہی کوئی مددگار. ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے. دوسری بات، تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی بستی مکے والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس دن سب کو جمع کیا جائے گا. تیسری بات، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. چوتھی بات، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. پانچویں بات، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. چھٹی بات، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. ساتویں بات، جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے اور انہیں اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہے. اس لیے تمام انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو چند ہدایات دے رہے ہیں. سارے ہی مومنوں کو چاہیے کہ ان ہدایات پر غور کریں کہ جس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کو کتاب انہی کی زبان میں عطا کی، اسی طرح ہم پیغمبر آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن کریم عطا کر رہے ہیں جو کہ آپ ہی کی زبان عربی زبان میں ہے، جو آپ پر بطور وحی نازل کی جاتی ہے.
وحی کے نازل ہونے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مجھ پر وحی گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی ہے جو کہ وحی کی سب سے سخت قسم ہے، جب یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے نے جو کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے سامنے آتا ہے اور مجھے وہی سناتا ہے تو میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ وہ سخت ترین سردی کے دنوں میں ہوتا ہے، اور جب وحی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو پسینہ آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی تھی۔ بخاری کی یہ روایت۔ الغرض اس وحی کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر آپ اپنی قوم جو کہ مکے میں بسنے والی ہے انہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس بستی کے آس پاس رہنے والوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن تمام انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہونا پڑے گا۔ اس دن جس شخص نے آپ کی باتوں پر عمل کیا ہوگا وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہوگا، اور جس شخص نے آپ کی باتوں کو ٹھکرایا ہوگا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے سے منہ موڑا ہوگا وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ مکے اور اس کے اطراف رہنے والوں کو ڈرائیں، وہ اس لیے کہ پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت انہی لوگوں پر تھی، اور چونکہ یہ لوگ عربی سے واقف تھے اسی لیے ان کا ذکر خاص کیا گیا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ساری دنیا کے لوگوں تک پیغام رسالت پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جن کا کام لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرانا اور اعمال صالحہ کرنے پر جنت کی بشارت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سارے ہی انسانوں کو ہدایت دے کر ایک ہی راستے پر جمع کر دیتے، سارے کے سارے لوگ دنیا بھر کے مسجد میں ہوتے، نمازیں ادا کرتے، قربانیاں دیتے، عمرے کرتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، رب ذوالجلال کی عبادت کرتے، آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے، اور سب کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ مگر یہ دنیا ہے، یہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے، جس مذہب یا جس دین کو اختیار کرنا چاہے وہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، زبان دی، کان دیے، آنکھ دیے، عقل دی، دل دیا، دماغ دیا، سب کچھ دیا، وہ سمجھے اور سمجھ کر دین حق اور دین باطل کے درمیان میں فرق محسوس کرے اور اس دین حق کو اختیار کرے جس کا تعلق آسمان سے ہے، اس کا رشتہ آسمان سے ہے، اور جس کو رب ذوالجلال نے حق دین بنا کر بھیجا ہے اس کو قبول کر لے۔ جو کوئی اس دین کو قبول کر لے گا وہ نجات پائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو ایمان کے ساتھ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایمان کی نعمت عطا کریں گے وہ اس کی رحمت میں داخل ہوگا، اور وہی شخص کا حقدار ہوگا اور جس کے دل میں ایمان کی طلب ہوگی اور جو ایمان لانے کا خواہش مند ہوگا۔ وہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہا۔ حضرت نوح کی مثال اور ان کے بیٹے کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہی جب ہمیں ایمان سے نوازنا نہیں چاہتا تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے، یہ خیال بیکار ہے، باطل ہے۔ پہلے اپنے اندر ایمان کی طرف پیدا کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ کسی صحابی سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کر لے آئے اور فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون سی کتابیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اگر آپ بتا دیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ ہی نے فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے جس میں جنتوں کے نام ہیں، آخر میں ان کی تعداد بھی بیان کر دی جس میں نہ تو کمی ہوگی اور نہ ہی زیادتی، اور یہ دوزخیوں کی کتاب ہے جس میں ان کے اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں، پھر ان کی تعداد بھی لکھ دی گئی ہے، اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم کس لیے اعمال کریں جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست اعمال یعنی نیکی کے کام کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرتے رہو، اس لیے کہ جنتی کہ جس کا خاتمہ جنت کے اعمال پر ہوگا اگرچہ کہ وہ اس درمیان کوئی بھی عمل کرتا رہے، اور جہنمی جس کا خاتمہ بھی جہنم کے اعمال پر ہوگا اگرچہ وہ اس درمیان کوئی بھی عمل کرتا رہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انڈیلتے ہوئے فرمایا تمہارا پروردگار خلقت سے فارغ ہو گیا، تو ایک گروہ جنت میں جائے گا تو ایک جہنم میں۔
फिर साहबा ने कहा है सुभान अल्लाह, अगर हमने अमल नहीं किया और इसी पर भरोसा कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल का एतबार खातिमे पर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, ईमान के मुकाबले में कुफ्र इख्तियार करते हैं और उसी गुमराही को पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मोमिन और मुसलमानों को जो इस मुल्क हमारे भारत में जी रहे हैं, इस आयत से सबक मिलता है कि जो लोग इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर ईमान की कैफियत के साथ जी रहे हैं, अपने हकीकी परवरदिगार की इबादत कर रहे हैं, वो खुशनसीब हैं। अगरचे के उनको झिझोड़ा जा रहा हो, अगरचे के उनकी मुखालिफत की जा रही हो, अगरचे के उनको दबाया जा रहा हो, अगरचे के उनके हुकूक को सल्ब किया जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद बज़ाहिर हुकूमत उनके साथ नहीं है, मगर जमीन और आसमान का खालिक और मालिक और हकीकी मालिक, जिसके हाथ में, जिसकी मुट्ठी में सब कुछ है, वो परवरदिगार और ईमान वालों के साथ है। इसलिए ईमान वालों को इस मुल्क में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी शुजाअत के साथ अपने दीन और ईमान पर कायम रहना है। जो हालात आएंगे उसके लिए हम सबको डटे रहना है। हम सब चीज, हर चीज का सौदा कर सकते हैं, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमान अपनी, हो सकता है कि किसी और चीज का सौदा करे, मगर यहां का मुसलमान अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसी की फिक्र, इसी की मेहनत हम सबको करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।